الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ فرش عزا بچھائیں اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں مجلس برپا کریں۔ اس کی اپنی اہمیت ہے، ہر زمانے میں امام نے اہمیت کو بیان کیا ہے مجلس کے، ہر امام نے بیان کیا ہے کہ امام حسین پہ گریہ کرنا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو امام کہتے ہیں، ریان ابن شبیب سے روایت ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ان یوم الحسین اخرہ جفوننا، اے ریان ابن شبیب، حسین کے دن نے میری پلکوں کو زخمی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی پلکیں زخمی ہو گئیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اے ریان ابن شبیب، اگر کبھی تمہارا جی چاہے کہ کسی مظلوم کے اوپر گریہ کرو تو میرے جد مولا حسین کے اوپر گریہ کرنا، میرے جد حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنا۔ اس کے بعد امام آگے کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ انہیں اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ ہر امام گریہ کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی گریہ کیا کرو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو شخص چھٹے امام کے زمانے میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ سنایا کرتا تھا، جب وہ داخل ہوتا ہے، امام اس حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، اسے دعائیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے جد کے تذکرے کو باقی رکھے ہو۔ اور اگر عزاداری کے اوپر بات کریں تو خود عزاداری ایسے عمل میں سے ہے کہ اس کی مثل اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم صرف ایک مسلمان ہونے اور شیعہ ہونے کے ناطے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، عقلی دلیل کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی عزاداری ایک ایسی چیز ہے، ایسا دینی عمل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، ساری دنیا میں بہت کم ایسے دینی رسم اگر بولا جائے، حالانکہ عزاداری صرف رسم نہیں ہے، لیکن بات جو ہے رکھنے کے لیے کہ اگر رسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عزاداری جیسی رسم ساری دنیا میں ہو رہی ہو، ایسی رسم بہت کم ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بولے تو کرسمس ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن عزاداری کی اپنی ایک تاریخ ہے ہر جگہ کے مطابق۔ اگر کوئی چاہے کہ عزاداری کی تاریخ لکھے تو ساری دنیا میں عزاداری کی اپنی ایک تاریخ ہے، آرا کی عزاداری کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ عزاداری ساری دنیا میں ہے، عظیم ترین طریقے سے منائی جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی عزاداری ہوتی ہے تو کسی اور مذہب میں یہ نہیں ملتا ہے کہ انسان کے دل اتنا زیادہ اس چیز کے اندر جو ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اثر ہو۔ مثال کے طور پہ بوڑھے، بچے، جوان، آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی جو ہے کہ نہیں رسم ہو کسی بھی مذہب کی، بچے، بوڑھے، جوان سب شرکت کر رہے ہوں، لیکن سب کا گریہ کرنا، اور گریہ تب انسان کرتا ہے جب دل کی گہرائیوں سے اسے محسوس کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مذہبی رسم تھی، سب لوگ آپس میں بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، بلکہ اس کے اندر ہر انسان کا دل لگا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے عزاداری کے مخالف رہے ہیں اتنا کسی بھی چیز کے مخالف نہیں رہے ہیں۔
اور اب تک باقی ہو وہ چیز، عزاداری کے مخالفت ہر زمانے میں ہوئی ہے، تو معلوم یہ چلا کہ عزاداری عظیم ترین نعمت میں سے ہے۔ تو چاہنے والوں کی یہ ذمہ داری بنے گی کہ اس عزاداری سے حاصل کیا ہونا تھا، اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اگر امام نے اس کے اوپر زور دیا کہ ہر زمانے میں اس عزاداری کو پھیلایا جائے تو اس عزاداری سے حاصل کیا ہونا تھا۔ یہ کہا گیا نا کہ اس تذکرے کو گاؤں گاؤں لے کے جاؤ، خریے خریے لے کے جاؤ، تو معلوم چلنا تھا کہ اس تذکرے سے اب ہونا کیا ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم اس تذکرے کو پھیلانا چاہتے ہیں، اب اگر دنیا ہم سے پلٹ کے سوال کرے کہ اب سارے دنیا میں یہ تذکرہ ماشاءاللہ ہو رہا ہے، آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ جو تحریک کا مقصد ہوگا وہی عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے، وہی امام کے تذکرے کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس تحریک کو سمجھنے کے لیے کربلا کے پس منظر کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور چند ایسے سوالات جو میں نے کتابوں سے لیے ہیں، میں کتاب کا حوالہ بھی دے دوں گا تاکہ کسی کو کوئی زحمت نہ ہو۔ چند سوالات کا میں نے جوابات میں نے تلاش کیا اور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ پہلی بات کہ جس کے اندر لوگ بعض اوقات امام حسین کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور یزید کے جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ 100% تھا، پیشن گوئی ہو رہی تھی، حضرت آدم نے گریہ کیا، حضرت نوح نے، سارے ائمہ میں کئی ائمہ ایسے ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ امام حسین کے غم میں گریہ کیا، رسول خدا نے پیشن گوئی کی، جب امام حسین کی ولادت ہوئی گریہ کرنے لگے، فرمایا کہ میرے فرزند کے ساتھ ایسا ایسا معرکہ پیش آئے گا۔ تب لوگ یہ کہنے لگے کہ چونکہ یہ معاملہ 100% تھا تو اس میں پھر یزید کی کیا برائی، اس کو اسی کام کے لیے چنا گیا تھا۔ اور کہنے والے نے پھر بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر امام حسین علیہ السلام کو چونکہ اس کام کے لیے چنا گیا تھا لہٰذا آپ نے اس کو انجام دیا۔ تو اس کو اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے جواب میں علماء نے یہ جواب دیا کہ جب بھی کوئی بات پیشن گوئی کی جاتی ہے تو فضیلت کے بنیاد پہ کی جاتی ہے، اور اگر کسی کی پیشن گوئی ہو، جیسے امام علی نے جب بتایا ابن ملجم کو اس کے آنے والے جرم کے بارے میں، تو کیوں بتایا؟ ایک طرف پیشن گوئی کے وجہ سے فضیلت ہوتی ہے، ایک طرف فضیلتوں کے وجہ سے پیشن گوئی ہوتی ہے، دوسری طرف رذیلتوں کے وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو پیشن گوئی ہے، اس سے بڑھ کے بھی یہ سوال ہوتا ہے، جو بچوں کے لیے بیان کر دوں، ہمارے بھائیوں کے لیے، کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ائمہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں، معصوم ہیں، تو فضیلت کیا ہے؟ ہم تو معصوم نہیں ہیں تو ہم گناہ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، جب گناہ نہیں کر سکتے ہیں تو فضیلت کیا ہوئی پھر؟ تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن معرفت الہی کے ایسے درجے پر ہیں کہ اب ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ معرفت حقیقت ہے، اس معرفت کی صلاحیت کا ہونا حقیقت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک صلوات بھی چلو۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت تھی کہ جس وجہ سے یہ پیشن گوئی تھی۔ دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے، جس وجہ سے کربلا کے واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی یا یہ کہا گیا کہ ہر سال تذکرہ ضروری نہیں ہے، وہ یہ کہ خاندانوں کا آپس میں جھگڑا تھا، خاندانی رقابت تھی پہلے سے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے بیچ میں، اسی جھگڑے میں یہ سب کچھ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، خاندانی رقابت نہیں تھی۔ اس کے پیچھے بھی اصل وجہ کیا ہے؟ فضیلتوں اور رذیلتوں کا معاملہ ہے کہ نسل بنی ہاشم میں فضیلتیں ہیں، نسل بنی امیہ میں فضیلت نہیں ہے۔ جب فضیلت نہیں ہے تو اس کی بنیاد پہ جنگ ہو رہی ہے، صرف خاندانی رقابت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی خاندان کے بیسس کے اوپر جو ہے دلیل قبول نہیں کیا ہے۔ سب صاحبان عقل و فہم موجود ہیں، ہم سے بہتر جاننے والے لوگ موجود ہیں کہ نہیں قبول کیا ہے۔
تو اس کے پیچھے دینی دلیل ہو۔ امام حسین علیہ السلام جو صاحب شریعت ہیں، صرف خاندانی بیسس کے اوپر اتنی بڑی شہادت ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے فضیلتوں کی بات ہے۔ تیسری بات جو کی جاتی ہے، جو سادہ لوح افراد کہتے ہیں، وہ یہ ہے، اور یہ بھی بات بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا وہ ان کے صرف اور صرف عشق کے بنیاد پہ تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم جب آگ میں کودے تو یہ چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے کہ ہر کوئی آگ میں کودے، ان کے عشق کا تقاضا تھا کہ آگ میں کود جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان کے عشق کا تقاضا ہے، اور کوئی ہوتا تو مان لیتا کہ بھائی ہم کو آگ میں نہ پھینکو۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے اوپر خنجر پھیر رہے ہیں، تو یہ بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ اپنے اولاد پہ خنجر پھیرے، یہ عشق کا تقاضا تھا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے عبرت عاشوراء، آپ کی 4 تقاریر کا ترجمہ کیا گیا، اور آیت اللہ شہید مطہری کی کتاب ہے تحریفات کربلا۔ اس 2 کتابوں کو اگر پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو عبرت عاشوراء کے اندر آیت اللہ خامنئی کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قدم تھا وہ ایک واجب کے اوپر عمل تھا، جس کے اوپر عمل نہ ان کے پہلے کسی نے کیا نہ ان کے بعد کسی نے کیا۔ وہ کون سا اسلامی ایسا واجب ہے، شریعت کے مطابق ایسا واجب ہے کہ جس کے اوپر صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ صرف آپ نے عمل کیا؟ تب یہاں پہ ایک اور کتاب ہے 250 سالہ انسان، آیت اللہ خامنئی کی، اس کے اندر آیت اللہ خامنئی کی تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔ اس بات کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کو پہلے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے آج پھر تکرار کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی سیرت کے مطابق تمام کے تمام ائمہ نے عمل کیا، اور وہ جو سیرت رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیرت ایک ہی سیرت ہے، اس سیرت کے مطابق جب جیسا ماحول فراہم ہوتا ہے ائمہ ویسے عمل کرتے ہیں، سیرت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ماحول امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہے، وہ ماحول ہو بہو اگر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہو تو آپ بھی ویسے ہی صلح کریں گے جیسے امام حسن نے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت وہی ایک سیرت ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، لہٰذا فضیلتوں کا مقابلہ کر، یہ غلط طریقہ ہے۔ امام فرماتے ہیں صلح حسن کے بارے میں کہ صلح حسن سے چاہنے والوں کو اتنا فائدہ ہوا، اسلام کو اتنا فائدہ ہوا جتنا سورج کی کرن سے زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ ائمہ کی سیرت جو ہے وہ رسول خدا کے سیرت کے مطابق ہے، جب جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ کیوں امام حسن نے تحریک نہیں کیا، تحریک کا آغاز نہیں کیا، قیام نہیں کیا؟ 2 وجوہات بیان کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عوام و انصار کی کمی تھی، عوام و انصار ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ جب عوام و انصار نہیں ہوں گے ساتھ دینے والے تو قیام کرنا مشکل ہے۔ تو جواب میں فوراً کوئی کہے گا کہ امام حسین کے زمانے میں بھی عوام و انصار کی کمی تھی۔ تو پھر دوسری وجہ جس وجہ سے امام حسن نے صلح نہیں کی اس کو لانا ہوگا، وہ یہ ہے، جنگ نہیں کی، وہ یہ ہے کہ ظاہر اسلام خطرے میں نہیں تھا۔ رسول خدا کے حدیث کے مطابق اگر حکومت اسلامی حکومت میں خلیفہ کس کو بننا چاہیے؟ جس کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی اور خلیفہ بن جائے تو اس کی 2 کیفیت ممکن ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ ظاہر اسلام کو باقی رکھے، مسلمانوں کو معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، جو عمل کرنا چاہے عمل کرے۔ لیکن جب حکومت ایسی آ جائے کہ ظاہر اسلام کو خطرہ پہنچ جائے، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جائے، اس وقت پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کو مسند سے اتار دیا جائے۔
دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جو قیام کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیام ایسے موقع پہ کرے کہ جس موقع پہ اس قیام کا اثر یہ ہو کہ اسلام زندہ ہو جائے۔ اسلام زندہ ہو جائے یعنی کیا؟ کہ جب باطل حکومت ظالم یہ کوشش کر رہا ہے کہ حلال اور حرام مل جائے تو اس موقع پہ قیام کرنے والا ایسا قیام کرے کہ جس سے حق اور باطل جدا ہو کے نظر آنے لگے۔ یہ موقع امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام امام ہیں، امامت کے منصب پر ہیں۔ معاویہ کی 10 سالہ حکومت ہے، آپ نے قیام نہیں کیا۔ اگر قیام کرنا تھا تو معاویہ کی وہ 10 سالہ حکومت آخر کی جس میں امام حسین علیہ السلام امامت کے درجے پر ہیں، اس وقت قیام کر لیتے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت وہ ماحول فراہم نہیں ہوا تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ سوال آئے گا کہ وہ واجب کون سا تھا؟ تو وہ واجب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آخری منزل ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے رسول خدا کی حدیث بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جب اسلام کو دیکھو کہ خطرہ ہو حاکم سے، کوئی ایسا بیٹھ جائے تخت پہ جو حلال کو حرام کر رہا ہو، کھلے عام اسلام کو تبدیل کیا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو گویا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو مسند سے اتار دو۔ اس کے بعد سب کی ذمہ داری تھی، لیکن امام حسین نے کہا کہ چونکہ میں صاحب شریعت ہوں، میرا حق زیادہ ہے قیام کرنے کا، اس وجہ سے امام نے قیام کیا۔ تو یہ واجب کے اوپر عمل تھا امام حسین کا۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے قیام کیا تھا حکومت کے لیے، کہ غلط حکومت تھی، امام چاہتے تھے کہ ان کو حکومت مل جائے۔ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے لیے اس وقت قیام کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس فوج ہو، جب تب نہ حکومت کے خلاف ہم قیام کریں گے، تختہ پلٹ کریں گے، خود اپنی حکومت قائم کریں گے۔ فوج نہیں تھی، تو لہٰذا اب امام حکومت کے لیے قیام نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور سوال کا جواب بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے امام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، پہلے کوفے والوں نے خط لکھا ہے، یا پہلے امام حسین نے قیام کیا ہے؟ اگر کوفے والوں کا خط پہلے آ گیا ہوتا تو معلوم یہ چلتا کہ امام حسین نے سوچا ہوگا کہ ایک فوج ہے جو بن سکتی ہے، لوگ میری حمایت کے لیے تیار ہیں، اب امام قیام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب معاویہ اس دنیا سے گزرا، یزید خلیفہ بنا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اب اس کے بعد مولانا صاحب بیان کر چکے مجلس میں کہ گورنر بنا کے بھیجا ولید کو۔ ولید کے دربار میں امام حسین کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کیا کہتے ہیں ولید کے دربار میں؟ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تم کرو کہ حق کس کا ہے خلافت، یزید اس کے لیے صحیح انسان ہے یا میں ہوں؟ امام نے یہ کہا ہے کہ یزید اس کے لیے صحیح انسان ہے یا میں ہوں، کون اس کے لیے معتبر ہے، یزید کا حق ہے یا میرا حق ہے؟ نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد پھر مروان نے آپ کو جب گلی کے اندر چاہا کہ گفتگو کریں تو امام نے کہا کہ میں حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جملہ امام کا ہے، جہاں سے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے قیام حسین شروع ہو رہا ہے، اس وقت کسی کی حمایت کا اعلان نہیں ہے، کسی کی حمایت کا اعلان نہیں ہے۔ تب اس قیام کی جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم قیام کرنا، خلاف کھڑے ہو جانا، اس کی 2 صورت پیش آ سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سارے مسلمین اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور حکومت بنائی جائے۔ تو اگر مسلمین اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے اور حکومت بنائی جاتی تو کیا امام حسین یہ کہہ دیتے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ حکومت؟ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی اپنے کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر ذمہ داری کو ادا کیا جاتا تو پھر امام حسین کو حکومت چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ جس وجہ سے امام علی نے حکومت کی۔ امام علی کی حکومت کی خصوصیات کیا ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی حکومت ایسی حکومت ہے جبکہ امام علی کو بھی حکومت نہیں چاہیے۔ آپ روایت سن لیجئے، ابن عباس امام علی کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام جوتیاں ٹاک رہے ہیں، امام کی جوتی ٹاک رہے ہیں، امام خراب ہو گئی ہے۔ دیکھا کہ اس جوتی کے اندر کئی ٹاکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ نئی جوتی لے لیجئے، اتنے سارے اس کے اندر ٹاکے پڑ گئے ہیں۔ کہا اے ابن عباس اس جوتی کی قیمت لگاؤ۔
جوتی کی قیمت لگاؤ. ابن عباس کیا قیمت لگائیں گے؟ اس کے اندر اتنے سارے ٹاگے کہا کہ 1 درہم 2 درہم کہا ہوگا کچھ. ابن عباس نے کم قیمت بتائی. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنی حکومت کے ذریعے سے عدل قائم نہ کر سکوں تو حکومت میرے نظر میں اس جوتی سے کمتر ہے. حکومت نہیں چاہیے امام علی کو. کیوں حکومت پر ہے؟ اس لیے کہ صاحب شریعت ہے. حکومت کے ذریعے سے عدل پھیلانا آپ کی ذمہ داری میں سے ہے. خاموش کیوں تھے پہلے؟ ظاہر اسلام کو خطرہ نہیں تھا. امام علی کی حکومت کی آپ خصوصیت سنیے. پہلی خصوصیت یہ ہے امام کی حکومت کی کہ منصب اس کو ملے گا جو منصب کے لائق ہو. رشتہ داری کے بنیاد پہ منصب نہیں ہے امام علی کی حکومت میں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ میں جلیل القدر صحابی ہوں مجھے حکومت مل جائے. نہیں ہے ایسا. بزرگی کے اعتبار پہ حکومت منصب نہیں ہے. امام علی نے کس کو گورنر بنا کے بھیجا ہے؟ ایسے کو بھی گورنر بنا کے بھیجا کہ جب بنائے گا تو مجھے خود یقین نہیں ہوا. مجھے گورنر، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے چپل بھی نہیں ہے. مجھے صلاحیتوں کے اعتبار سے امام منصب دیتے ہیں. دوسری خصوصیت کیا ہے امام علی کے حکومت کی؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام حکومت میں آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے اس کا مال ظلم کے تحت لیا گیا ہے اور حتیٰ کہ اس مال کے اوپر پھر شادیاں بھی کر لی گئی ہوں، اس کے بعد بچہ بھی ہو گیا ہو، میں اس مال کو واپس کرواؤں گا کہ اس کا حق نہیں تھا جس کے پاس ابھی ہے. امام علی کی حکومت مستضعفین کی حکومت ہے. ایسے لوگوں کی حکومت ہے جن کو دبایا جا چکا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ ہر انسان اس وقت تک معتبر ہے میری نظر میں حکومت کے لحاظ سے، حاکم کے لحاظ سے، جب تک میں اس کا حق اسے واپس نہ دلوا دوں. تیسری خصوصیت یہ ہے امام کی حکومت کی. آپ دیکھیں امام علی کی حکومت اگر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا ایک موضوع کے تحت کہ امام علی کی حکومت کی خصوصیات کیا تھے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں کوئی بھی انسان ہو بھوکا نہیں ہے. ہر کسی کے لیے کھانا ہے. بہترین پانی کا انتظام ہے پائپ لائن کے ذریعے سے. اس زمانے میں کھارا پانی جہاں آتا تھا امام علی نے صاف و شفاف پانی کا انتظام کیا ہے. ہر کسی کے لیے رہنے کے لیے کم از کم چھت ہے امام علی کی حکومت میں. ہر کسی کے لیے انتظام ہے امام علی کی حکومت میں. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھوکا ہو. جب امام علی علیہ السلام کم غذا کھاتے تھے، لوگ کہتے تھے آپ 3 لقمہ کھا رہے ہیں، تو امام کہتے تھے کہ اس پوری حکومت میں جو سب سے کم کھانے والا ہے وہ خود میں ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ سمجھ لے کہ علی نے حکومت سے فائدہ اٹھایا، زیادہ استعمال کیا. نہ، سب سے کم جس کے پاس جو ہے ذرائع زندگی موجود ہے وہ میں خود ہوں. سب سے کم، یعنی جو سب سے کمتر انسان ہے صلاحیتوں، مادی صلاحیتوں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، جو خود کے لیے استعمال کر رہا ہو وہ امام خود ہیں، حاکم خود ہے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. یہ خصوصیت ہے امام علی کے حکومت کی. امام علی کی حکومت کی خصوصیت یہ ہے، آپ اس کے اوپر غور فرمائیے گا آج کے زمانے میں، کہ جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے. خوارجی آ کے ہاتھ چمکا کے اعتراض کرتے ہیں امام علی کے سامنے، لیکن امام جب آپ کے چاہنے والے کھڑے ہوتے ہیں امام کہتے ہیں اس کو بولنے تو اس کا حق ہے. ہر کسی کے پاس حق ہے حکومت کے خلاف بات کرنے. آپ آج حکومت کے خلاف بات کیجئے، ہر طرف ہیومن رائٹس کیمرہ ہے، آپ کہاں جائیے گا پتہ نہیں چلے گا، ہم کہاں جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. لیکن اس وقت کے زمانے میں امام نے حق دیا ہے بولنے کا، جس کو بولنا ہے بولے. اس لیے حکومت چاہیے امام کو. امام علی، بلکہ امام علی کی بات چھوڑیے، جب حکومت نہ بھی تھی، چھٹے امام کے زمانے میں روایت ملتی ہے کہ آپ ان خارجیوں کے فیملیز کو جا کے کھانا پہنچایا کرتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہ لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں. ان کے ہاں چھٹے امام کھانا پہنچایا کرتے تھے. یہ سب بات کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. اس لیے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے. امام علی کے حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر طلحہ اور زبیر آ کے کہتے ہیں کہ اے مولا آپ ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ چونکہ منصب پہ تھے
جلیل القدر صحابی میں سے لوگ مانتے تھے تو چاہتے تھے کہ ہم سے مشورہ کریں، ہم بتائیں کیا ہونا چاہیے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا۔ امام نے کہا صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے، حق و باطل کے اعتبار سے ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بیت المال ہے اس سے ہر کسی کو برابر برابر کا حصہ ملتا ہے۔ اس کے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کسی کو زیادہ ملا، کون کب اسلام لایا، پہلے یہ دیکھا جاتا تھا۔ خلیفہ اول کے زمانے میں یہ چلا تھا کہ سب کو برابر ملتا تھا۔ بعد میں کیا ہو گیا کہ یہ دیکھا جانے لگا کہ کون پہلے اسلام لایا، جو پہلے اسلام لایا اس کو زیادہ دے دو۔ کون جنگ میں شامل تھا، جو جنگوں میں شامل تھے ان کو زیادہ دے دو بیت المال سے۔ امام علی آئے، انہوں نے کہا کہ جو جنگوں میں شامل ہوئے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، جو پہلے اسلام لائے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو برابر برابر کا دے۔ لہٰذا آیت اللہ خامنئی کی نگاہ میں اگر حکومت کے لیے ماحول فراہم ہوتا تو امام اس کے لیے تیار تھے، لیکن چونکہ کسی نے ساتھ نہیں دیا تو اب کیا ذمہ داری تھی اس تحریک کی، اس قیام کی، کہ امام نے شروعات ہی اس وقت کی تھی جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، کسی کے ساتھ کا اعلان نہیں تھا۔ لہٰذا ذمہ داری یہ تھی کہ قیام کیا جائے اس حکومت کے خلاف، اس کے نتیجے میں شہادت پیش آئے تو قبول، اور اگر مسلمین ذمہ داری کو قبول کر لیں تو وہ بھی قبول۔ کوفے والے اگر تیار ہو جاتے، خط کب آنا شروع ہوا؟ امام حسین علیہ السلام غالباً 4 شعبان کو پہنچ گئے مکہ، 28 رجب کو سفر شروع ہوا تھا۔ جب پہنچ گئے تب لوگوں کو معلوم چلا کہ امام حسین علیہ السلام، کوفے والوں کو معلوم چلا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے ہیں اور قیام کر چکے ہیں۔ اب خطوط آنا شروع ہوئے امام کے پاس، اب خط آنا شروع ہوا، جس کی بنیاد پہ آپ نے ماہ رمضان کی 16 یا 18 تاریخ کو جناب مسلم کو بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں سفیر حسین تھے، سفیر کا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے، جناب مسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی کہے کہ فلاں پیغام جا کے فلاں گھر میں پہنچا دو، تو اب مجھے جو کہا گیا میں صرف اور صرف وہی پہنچاؤں گا، اس کے علاوہ میں اپنے اختیار سے نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ جناب مسلم کو سفیر بنا کے ایسے پیغام پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، جناب مسلم کو بھیجا ہے اپنی ذمہ داری، جو امام کی ذمہ داری تھی کہ جب امام وہاں جا کے پورا کرتے، کہا کہ میرے جگہ پہ آپ جائیے۔ جناب مسلم کا مرتبہ ہے، ان کو ذمہ داری کے لیے بھیجا ہے کہ وہاں کے ماحول کو دیکھیے، اس ذمہ داری کو پورا کیجئے میرے غیر حاضری میں، اگر ضرورت پڑی تو مجھے خط لکھیے پھر میں آؤں گا۔ یہ حقیقت ہے۔ کیوں ساتھ نہیں دیا، اس کے پیچھے بھی گفتگو ہوتی ہے، آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ذرا سا اس کے اوپر گفتگو کر کے، کوفے والوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا، جس کے پیچھے کئی وجوہات تاریخ کے اندر ملتی ہے، علماء نے بھی بیان کیا ہے۔ جس کے اندر ایک وجہ ملتی ہے کہ جن اصولوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تشکیل دیا تھا، ان اصولوں کو بھلا دیا گیا تھا۔ اصول فداکاری، ان مانوی اصولوں کو جب بھلا دیا گیا، خواہشات کی پیروی ہونے لگی، تو جب خواہشات کی پیروی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھ آتا ہے انسان کو، بصیرت چھین لی جاتی ہے، فرقان کی طاقت سلب کر لی جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کوفے کا جب حالات کا جائزہ لیجئے تو اس بات پہ ضرور غور و فکر کیجئے کہ امامت کی چال میں اور ابن ذات کی چال میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت فرق ہوگا، ہر کوئی مانتا ہے۔ بس ایک لباس ابن ذات کا تبدیل کر لینا، لوگ یہ کیسے سمجھ گئے کہ آقا حسین ہیں؟ لباس کے ذریعے سے کیسے سمجھ گئے کہ آقا حسین آئے ہیں؟ اگر کوئی امامت کا لباس پہن لے، اس کے باوجود امامت کی رفتار میں ابن ذات کی رفتار میں فرق ہوگا۔ اس تو سمجھ گئے تھے، دوسرے قوم کے لوگ سمجھ گئے تھے جب دیکھا تھا مباہلے میں آتے ہوئے کہ ہم تو ان سے مباہلہ کر ہی نہیں سکتے، صرف چلتے ہوئے دیکھا تھا، رفتار سے سمجھ گئے تھے۔
بس ایک لباس اگر ابن زاد و امام حسین کے فرق کو ختم کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کے پاس اب بصیرت باقی نہیں ہے، خواہشات کی اس قدر پیروی ہوئی ہے اسی وجہ سے۔ لیکن لوگ جانتے تھے، بعض لوگ جانتے تھے، اس میں 4 گروہ ہے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا، لوگ جانتے تھے۔ اس وجہ سے جب امام حسین بار بار پوچھ رہے تھے جو بھی آتا تھا کوفے کے جانب سے کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کا دل آپ کی طرف ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف قبیلے کی بات مانتے تھے، قبیلے کا سردار جو کہہ دے گا وہی مان لیں گے۔ اسلام کے اندر قبول نہیں ہے یہ بات، اس لیے قبیلے کے اندر اگر 800 فیملیز ہے، فار ایگزامپل 800 فیملیز اگر قبیلے کے اندر ہے، کسی ایک نے دیکھا کہ قبیلے کے سردار نے جو ہے خرید لیا گیا، وہ مثال کے طور پہ خریدا گیا ہے، خرید لیا گیا یا ڈرا دیا گیا، تو اب کیا ذمہ داری تھی قبیلے والوں کی؟ سردار بدلے، یا سردار بدلے، نہیں تو اگر کوئی فردن بھی سمجھ رہا ہے تو اس کے ہٹ جائے، اس سے الگ ہو جائے۔ ہٹنے میں نقصانات ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ قبیلے کے ساتھ ہونے کا اپنا فائدہ ہے، بائیکاٹ ہو جائے گا، تو اس بائیکاٹ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اگر اصول فداکاری زندہ ہوتا تو حق کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں ہو پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو کیا امام حسین کا مقصد صرف اور صرف حکومت تھا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف شہادت ہی کے لیے نکلے تھے؟ اگر حکومت کے لیے ماحول فراہم ہو جاتا تو واپس آ جاتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے، حاکم جو ہے جب دیکھ لیتے کہ حاکم ظاہر اسلام کو خطرہ پہنچا رہا ہے، ختمی مرتبت نے کہا تھا کہ اتار دو اسے گدی سے، مسند سے، تو اتار دیتے، تو پھر ماحول فراہم ہوتا تو امام آگے بڑھتے، بسم اللہ، اور انہی اصولوں پر حکومت کو تشکیل دیتے کہ جن اصولوں پر امام علی نے دیا تھا۔ اب اس کے اوپر ایک اور گفتگو ہے جس کا پھر آج وقت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی حکومت کے خصوصیات۔ کہ آپ کی حکومت کے اندر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے ان کا کیا حق ہوگا، آپ کی حکومت کے اندر معاشرتی نظام کیسا ہوگا، اس لیے کہ اسی سیرت کی بنیاد پہ ہوگا، لیکن ماحول الگ ہے، تو اس ماحول کے حساب سے جو آخری زمانے کے حساب کا ماحول ہے کیسی حکومت پیش آئے گی۔ تو آخری امید بول کے جرنل آتا ہے، مجلہ آتا ہے ایران سے، پیئر ریویوڈ ہے، تو اس کے اندر اس سے متعلق ایک مقالہ آیا تھا، میں اجازت لے کے ارسال کر دوں گا گروپ کے اوپر، کہ اس مجلے کو ٹرانسلیشن کی ذمہ داری ہم ملتی ہے ہم کو، تو اس لیے میں نے وہ مقالہ پڑھا تھا، ایبسٹریکٹ اس کا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تین قسم کے افراد تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ معرفت حاصل کر لیں اور معرفت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ دوسری قسم ان سادہ لوح افراد کی تھی، سادہ لوح افراد اس طریقے سے تھے کہ جو اپنی فطرت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اس بات پہ غور فرمائیے گا، ہر اسلام فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطری اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں اسلام کے اندر حرام کی گئی ہیں ان سے بچ کے رہے، فطرت ہے انسان کی۔ اگر انسان فطرت کے اوپر عمل کر رہا ہو، بہت سارے لوگ ایسے اس زمانے پہ تھے، جب انہیں معلوم چلا کہ کوئی پیغمبر آئے ہیں جو اس طریقے کی شریعت دیتے ہیں، اس کی باتیں سنی تو انہیں لگی کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی فطرت کی حفاظت کی تھی، پاک و پاکیزہ افراد تھے، لیکن اسلام ان تک پہنچا نہیں تھا، جب پہنچا قبول کر لیا ان لوگوں نے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام کے دشمن تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ پالیسی تھی کہ اسلام کو قبول کر لیں، بعد میں تختہ پلٹ کر دیں گے۔ یہ اس کی کوشش ہو رہی تھی کہ اب تختہ پلٹ کیا جا سکتا ہے، اب اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ حلال محمدی حرام، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ صاحب شریعت زندہ ہے، بھلے فوج نہ ہو لیکن حفاظت ہو سکتی ہے شریعت کی، شریعت کے اندر اس کا نظام ہے اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔
اس لیے امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر ایسی حکومت آ جائے جس سے ظاہر اسلام کو خطرہ ہو جائے، یعنی اسلام کی حقیقتوں کو تباہ کیا جا رہا ہو، جس سے اسلام ہی کے مٹنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت کو بچانے کی کوشش کرے. اس کے جواب میں چاہے فتح و ظفر ملے یا چاہے مقتل کی طرف جانا پڑے. لیکن ایسے ماحول میں کہ جس سے اگر انسان خود کو میدان کارزار کی طرف لے کے جائے تو نتیجہ یہ ہو کہ جو اسلام کو فائدہ پہنچائے. اس وجہ سے کہتے ہیں کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اپنی شہادت کو پیش کر دیا، لیکن اس شہادت سے جو اثر ہونا تھا، اس شہادت کو جو باقی رکھنا تھا، اس کے پیچھے جو اسلام کو زندہ کرنا تھا، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جناب زینب کا ہاتھ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک ہے. اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ امام چاہتے کیا تھے. اب امام چونکہ خیام کر چکے ہیں، فوج نہیں ہے، تو اب امام کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اب کس طریقے سے جنگ کریں؟ اسلحے کے اوپر جنگ نہیں ہو سکتی ہے، فوج نہیں ہے اتنی. امام نے کیا کیا؟ چونکہ اسلام کو بگاڑا جا رہا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے اسلام کی بہترین مثال جو ہر اعتبار سے ہو سکتی تھی اس کو پیش کر دیا. بس اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ حیوانیت ہی ہو سکتی ہے، بربریت ہی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین کربلا کو آپ اس نظریے سے بھی دیکھیے کہ بہترین انسانوں کا قتل ہوا کربلا میں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے مانوی افراد تھے کہ جس کی مثل زمین کے اوپر موجود نہیں تھی. جناب علی اصغر کا اس کے اندر کردار دیکھیے کہ جب آپ کو لایا گیا آپ کے سر کو، تمام لوگ سمجھ گئے کہ بنی امیہ والے حیوان ہیں، اتنے بڑے بچے کو کون شہید کرتا ہے. تو امام نے جب بہترین انسانیت کو پیش کیا، پردہ پیش کیا جو غیرت خدا کے مثل ہے، تو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو جو اسلام کا لباس پہن کے اسلام کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے وہ لباس نوچ لیا گیا. یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اسلام جو ہے وہ اس طرف نہیں ہے، بلکہ اسلام زندہ ہو گیا. حقیقت معلوم چل گئی کہ باطل کدھر ہے، حق کدھر ہے. یہ کارنامہ پیش آ گیا. اب بات آئی کہ اب اس عزاداری کو جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. اس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امام نے کہا کہ میں یہ قیام کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جس کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب اسلام خطرے میں آئے تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی جائے، شہادت پیش کر دی جائے. آخری منزل ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جتنا عام کر سکتے ہیں کریں، حق اور باطل کے بیچ کا فرق جتنا بیان کر سکتے ہیں کریں، جس طریقے سے بھی. دوسری ذمہ داری یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے اس بات کو بیان کرنا پڑے گا کہ عزاداری کا تعلق کیا ہے ظہور کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کا تعلق کیا ہے ظہور کے ساتھ. مختصر طور پہ پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے دین اسلام کے اندر، ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. کیسے؟ آپ جتنی بھی عید دیکھ لیجئے، عید غدیر کے اعمال ابھی گزری، عید مباہلہ کے اعمال، عید الاضحیٰ کے اعمال، عید الفطر کے اعمال، ہر اعمال کے اندر زیارت امام حسین ہے. شب قدر کے اعمال میں زیارت امام حسین. ہر اعمال میں جب بھی آپ دیکھیں کسی بھی مخصوص تاریخ سے متعلق ہو زیارت ہے امام کی، ہے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. معلوم یہ چلا کہ امام کی ایک حیثیت ہے، مرکزی حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے میں یہ ماحول فراہم ہوا کہ آپ دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں. اب امام کی زیارت عاشوراء جس کے بارے میں تاکید ملتی ہے کہ روزانہ پڑھا کرو، خود امام زمانہ سے ملتا ہے. ایک درود بھیجے ذات مقدس.
مفاتیح الجنان کے اندر ملتا ہے، کامل الزیارات کے اندر ملتا ہے کہ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو اپنے چاہنے والوں کو امام فرما۔ اس زیارت کے اندر کیا تذکرہ ہے کہ جب امام آئیں گے خون کا بدلہ 2 جگہ پہ ہے زیارت عاشورہ کے اندر۔ امام کے مقصد میں سے، قیام کے مقصد میں سے آخری زمانے کے یہ مقصد ہوگا کہ جب امام آئیں گے تو قصاص لیں گے کربلا کا، یہ ہے مقصد میں سے، قصاص لیں گے، یہ کہیں گے کعبے کی طرف، کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کر کے ٹیک لگا کر کے کہ اے اہل عالم میرے جد کو شہید کر دیا گیا، بدلہ لیں گے، یہ مقصد میں سے ہے۔ عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے کہ کربلا سے نصرت امامت کو سیکھیں، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی تیاری کریں۔ اس لیے اب اس کے اندر پھر یہ بات آتی ہے کہ امام کا، اس کے اندر غالباً 35 چیزیں بتائی ہیں، میں پھر اس مقالے کو بھی ارسال کر دوں گا، 35 چیزیں بتائی ہیں کہ تعلق کیا ہے امام حسین کا امام زمانہ کے قیام سے۔ تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو جانے، اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کر۔ ایک آخری سوال جس کے بعد ربط مصائب، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہوگا، وہ یہ کہ اگر مطالبہ بیعت نہیں ہوتا تب امام قیام کرتے یا نہیں کرتے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یزید نے مجبور کر دیا تھا، بیعت مانگ رہا تھا، جس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام کوفے آئے تو آنے کے بعد کہا، جب ساتھ نہیں دیا، کوفے کا ارادہ کیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو اگر ساتھ نہیں دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امام کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں، واپس لوٹ جائیں۔ کوفے والوں کے بلانے پہ جب امام نے قیام کیا ہی نہیں تھا تو کوفے والوں کے ساتھ دینے پہ گوشہ نشینی قیام بند کیسے کر دیتے؟ امام اصلاً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، واپس جانے کے بعد میں وہی تحریک کو جاری رکھوں جو میں نے شروع کیا تھا مدینے میں، تحریک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ بیعت اگر نہ بھی ہوتا اور اسلام کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ امام کی ذمہ داری میں سے تھا کہ امام قیام کریں، امام قیام کرتے، اس لیے کہ ظاہر اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اصل بات یہاں پہ ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ مطالبہ بیعت کیوں تھا؟ مطالبہ بیعت کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کے پہلے جو خلیفہ تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر زبردستی بیعت لی جائے گی تو حق جس کے پاس ہے وہ حفاظت کر لے گا، لہٰذا انہوں نے تاکید بھی کی تھی کہ دیکھو بات کو وہیں تک رکھنا جہاں تک چل پائے، اس لیے کہ آگے خطرہ ہے۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہم ایسا کر دیں گے کہ امام حسین کی بیعت لے لیں گے تو ہمارے آبا و اجداد جو کام نہ کر سکیں، یعنی ان کی مہر لگ جائے، جو کام ہم کریں اس کے اوپر مہر لگ جائے گی نا۔ اگر امام بیعت کر لے تو مہر لگ جائے گی، اب اس کے بعد خلاف ورزی کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ جو بھی خلاف ورزی کہے گا، یزید کہے گا کہ دیکھو مجھے تو خود فرزند رسول نے بیعت لے کے مہر لگا دی ہے کہ میرا جو کہنا ہے وہی حق ہے، یہ چاہ رہا تھا کرنا۔ اب چونکہ یہ چاہ رہا تھا کرنا تو امام حسین علیہ السلام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب شریف النفس امام حسین علیہ السلام کا نفس، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور اس وجہ سے ملتا ہے کہ بار بار چونکہ ماحول فراہم نہیں ہو رہا تھا امام کے لیے، اس لیے بار بار شہادت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اگر اس راستے میں شہادت بھی ملی تو قبول ہے ہمیں، اس لیے کہ یہی راہ حق ہے۔ چاہنے والے کو بتا رہے تھے کہ اگر تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، کئی لوگوں کو ذمہ داری سے متعلق خطوط بھی لکھے، لیکن ذمہ داری کو ادا نہیں کیا گیا۔ جب نہیں کیا گیا تو امام نے دیکھیے کیسے کیسی قربانیاں دی ہیں اسلام بچانے کے لیے، کہ جب اسلام پہ بات آ جائے تو ہر چیز کو قربان کر دیا خدا کے لیے۔ یہ مکمل طور پہ اس کو ایک عالم نے بڑے اچھے سے بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آزاد انسان کی بہترین مثال ہے، کہ ایسی آزادی ہے کہ اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، حق کے راستے پہ چلنے کے لیے ایسے آمادہ ہیں کہ چاہے ظالم جو کر گزرے روک نہیں سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا آزادی ہوگی؟ اس سے بڑھ کے کیا آزادی ہوگی
کہ اگر اسلام کے لیے حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چاہیے، تیار. اگر اسلام کے لیے مسلم ابن اوسجہ جیسے بزرگ چاہیے، پیش ہے. اگر اسلام کے لیے غلاموں میں بہترین غلام جناب جون چاہیے، پیش ہے. غلاموں کی اگر بات کی، جناب جون کی فضیلت ہے. جناب جون جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے. نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی نے لکھا کہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے، لیکن آپ کے غلام ہونے کے باوجود آپ کے اندر کرامت تھی، اس لیے حقیقتوں کو پہچانتے تھے. کوفے والے کے اندر حافظ بھی موجود تھے، حقیقت نہیں پہچان سکے. ابن زیاد کو مولا حسین سمجھ گئے. یہاں امام حسین کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، جناب جون نہیں جا رہے ہیں. کیسی کیسی مائیں ہیں آپ دیکھیے. آج 5 محرم ہے، آپ غور و فکر کیجئے جناب اون و محمد کے حال پہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب جناب اون و محمد سے متعلق بھی کئی روایات ہیں فرزند سے متعلق، ان سب کے پیچھے نہ جاتے ہوئے بس ربط مصائب کہ جناب اون و محمد جو ہیں جناب زینب ماں ہیں، لیکن جناب زینب کو کیا کہتے ہیں؟ ایک لقب آپ کا ہے شریکت الحسین. مولا حسین سے اتنی انسیت ہے جناب زینب کو، اتنی انسیت ہے کہ جب نکاح کے لیے امام علی علیہ السلام تیار ہوئے ہیں تو یہ کہا ہے کہ اے عبداللہ، اگر ایسا موقع آئے کہ زینب کو کبھی سفر اختیار کرنا ہو حسین کے ساتھ تو روکنا نہیں. شرط کو قبول کرتے ہو. اتنے زیادہ جو ہے کہ نہیں قریب ہیں امام حسین اور جناب زینب ایک دوسرے سے. بھائی اور بہن کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے جناب زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. اے اون و محمد، کل بھیا حسین پہ قربانی دینے کی اگر باری آئے تو پیچھے نہ ہٹ جانا. اے اون و محمد، چھوٹے ضرور ہو لیکن دیکھو گھرانہ کیسا ہے. امام علی کی شجاعت ہے تمہارے اندر. اے اون و محمد، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں شرمندہ ہو جائے. تیار کر رہی ہیں. جب صبح نمودار ہوئی اور جناب اون و محمد کو بار بار بھیج رہی ہیں، اب سوچی آقا حسین، میں یہ کہتا ہوں نا کہ آقا حسین نے اپنے جگر گوشوں کو قربان کیا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا ہے مولا حسین نے. ہر کسی کے جانے کا ایک اثر تھا امام کے اوپر. ایسا لگتا تھا کہ جو جاتا ہے امام حسین کا ایک ٹکڑا لے کے چلا جاتا ہے. ایک عام باپ ہونا، عام باپ کی ذمہ داری ادا کرے، لیکن جو امام ہو وہ باپ ہوتے ہوئے بھی کمال کی حیثیت پہ ہوتا ہے، چچا ہوتے ہوئے بھی کمال کی حیثیت پہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ کمال کی حیثیت پہ ہوتی ہے. ان کو قربان کیا ہے امام حسین نے. کہ ملتا ہے کہ بار بار چہرے کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب سے رہا نہ گیا، آپ جو زبردستی کر کے بھیجا تو مولا حسین کو ماننا پڑا. نہیں معلوم کس طریقے سے سوار کیا ہوگا مولا حسین نے اپنے گود کے پالوں کو، کس طریقے سے سوار کیا ہوگا. بھائی بہن کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر بہن کا بیٹا ہو تو ہر بھائی اس کے لیے جانثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ امام ہیں، امامت کے درجے پہ فائز ہیں. اب جو اجازت دی جناب زینب بھی عجیب کمال ہے جناب زینب کا کہ جب علی اکبر کا جنازہ آیا تو کیسا مرثیہ پڑھ کے سب سے پہلے خود کو لاشے پہ گرایا. اے علی اکبر، تم نے شہادت پیش کر دی، کاش ایسا ہوتا کہ میری بینائی نہ ہوتی، تمہیں اس حال میں نہ دیکھتی. لیکن جب اون و محمد کا لاشا آیا تمام بیویاں آئی گریا کرنے کے لیے. زینب نے سجدہ شکر میں سر سجدے میں رکھا، بار الہ میری قربانی کو قبول کرنا. روایت کہتی ہے کہ جب قید خانے میں لے جایا گیا اور آزادی ملی، تمام کے تمام شہداء کے سر آئے، سب بیویوں نے اپنے فرزند کے سر کو رکھا، لیکن جناب زینب ہے کس کے سر کو اپنی گود میں رکھے؟ بھیا حسین کے سر کو رکھا. کسی نے سوال کر دیا کہ کیا ان دو بچوں کی ماں نہیں ہے؟ جناب زینب کا دل تڑپ گیا کہ ارے ان کی ماں زندہ ہے لیکن زینب کس کا غم برپا کرے.
भैया हुसैन का या अपने बच्चों का, लेकिन माँ का दिल था जब मदीने वापस आई है ना, घर लौटी। अब जो घर लौटी तो अल्लाह मुराद रज़ी फरमाते हैं कि मैंने कई दफ़ा ये कोशिश की कि तलाश करूं कि जनाब ज़ैनब जब वापस लौटी रिवायत में कुछ मिले कुछ ना मिला। मालूम चलता था कि ज़ैनब की ज़िंदगी का मकसद करबला में ख़त्म हो गया, कोई रिवायत करबला के बाद की नहीं मिली। लेकिन करबला के बाद अब जो घर लौटी ना, दो छोटे छोटे हुजरे को घर के अंदर देखा, अब जो बच्चों की याद आई, अब रोना शुरू हुआ, मेरे बच्चे आनो मोहम्मद, ये माँ तेरे गम में गिरिया न कर सकी थी, ए बेटा आनो मोहम्मद, आज ये माँ जी भर के रोएगी।